डिस्कवर स्टोरीज़ के दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका ताल्लुक़ ईरान के शहर बुस्ताम से था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती है। आप अपने ज़माने के कवार औलिया किराम में से हैं। आपकी जलालत कद्र का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसी बुज़ुर्ग शख्सियात भी आपकी तारीफ़ में रद्बुल लिसान है। चुनांचे आप फरमाते हैं कि हज़रत बायजीद बुस्तामी की ज़ात बाबरकत हम में से ऐसी है जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम की शख्सियत फ़रिश्तों में से है। प्यारे दोस्तों, हज़रत शेख बायजीद अपनी ज़िंदगी का एक हैरत अंगेज़ वाक़या बताते हुए फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा सफ़र में था, तब आप ज़िक्र इलाही में मशगूल थे कि दिल से निदा आई कि ए बायजीद दरिए सामान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ इनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो, इसमें एक शानदार वाक़या होगा। तो मैंने आऊज़ बिल्लाह पढ़ा और कहा इस वसवसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब आँख लगी तो ख्वाब में वही आवाज़ सुनाई दी। जब बेदार हुआ तो बदन पूरा लर्ज रहा था। फिर मैं सोचने लगा इस बारे में फरमा बरदारी करूँ या नहीं। तो फिर मेरे बातिन से आवाज़ आई कि डरो मत, तुम हमारे नज़दीक औलिया अख्यार में से हो। राहिबों का लिबास पहन लो और हमारी रज़ा के लिए ज़नार बांध लो। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सुबह सवेरे ईसाइयों का लिबास पहना और गिरजाघर जा पहुँचा। मैं भी राहिब के लिबास में इनके मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहिब आकर मिंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहिब ने जब बोलने का इरादा किया तो इसका मिंबर लर्जने लगा और वो कुछ बोल ना सका, गोया इसका मुंह किसी ने बंद कर रखा हो। तो सब राहिब और उलमा कहने लगे, ए मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज़ आपको गुफ्तगू करने से मना कर रही है? हम आपके इरशादात से हिदायत पाने और आपके इल्म की इब्तिदा करने आए हैं। बड़े राहिब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अम्र माने हैं कि तुम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये इसकी ज़्यादती है। सब ने कहा हमें वो शख्स बतला दीजिए, हम फ़ौरन इसको कत्ल कर देंगे। उसने कहा बग़ैर दलील और हुज्जत के इसको कत्ल मत करो। मैं इसका इम्तिहान लेता हूँ और इल्मुल अदियान के कुछ मसाइल पूछता हूँ। अगर इसने सबके सही जवाब दिए तो हम इसको छोड़ देंगे, वरना हम इसे किसी भी हाल में कत्ल करेंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज़्ज़त, जिल्लत या रुसवाई होती है। सब ने कहा कि आप जिस तरह चाहें, हम आपके साथ हैं। तो बड़ा राहिब मिंबर पर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज़ से पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, खड़ा हो जा ताकि हम सब लोग तुझे देख सकें। ये सुनकर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। इस वक्त आपकी ज़ुबान पर रब्बे ताला की तकदीस और तंजीद के कलिमात जारी थे। इस बड़े पादरी ने कहा कि ए मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर तुमने पूरी वजाहत से इन तमाम सवालों के जवाब दे दिए तो हम तुम्हारी इत्तिबा करेंगे, वरना तुम्हें हम कत्ल कर देंगे। तो आपने फरमाया कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ ले, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाह है। तो इस पादरी ने अपने सवाल शुरू किए। सवाल ये थे कि वो एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, और वो दो बताओ जिसका तीसरा ना हो, और वो तीन बताओ जिसका चौथा ना हो, और वो चार बताओ जिसका पांचवा ना हो, और वो पाँच बताओ जिसका छठा ना हो, और वो छः जिनका सातवां ना हो, और वो सात जिनका आठवां ना हो, और वो नौ जिनका दसवां ना हो, और वो 10 जिनका 11वां ना हो, और वो 11 जिनका 12वां ना हो, और वो 13 जिनका 14वां ना हो, और वो कौम बताओ जो झूठी हो और जन्नत में जाए, और वो कौम बताओ जो सच्ची हो लेकिन दोज़ख में जाए, और बताओ कि तुम्हारे जिस्म में कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है, और अल ज़ारियाती ज़रवा क्या है, और अल हामिलाती विक्रा क्या है, और अल ज़ारियाती युसरा क्या है, और अल मुकस्सिमाती अमरा क्या है, और वो क्या है जो बेजान हो और सांस ले। और हम तुझसे वो पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेकर चली, और वो पानी जो ना आसमान से नाजिल हुआ हो ना ज़मीन से निकला हो, और वो चार जो ना बाप की पुश्त और सिकम से पैदा हुए हो और ना माँ से, और पहला खून जो ज़मीन पर बहाया गया। और वो चीज़ पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और फिर इसको ख़रीद लिया हो, और वो चीज़ जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया फिर नापसंद फरमाया हो, और वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर उसकी अज़मत बयान की हो, और वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और ख़ुद पूछा हो कि ये क्या है, और वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल है, और वो कौन से दरिया जो दुनिया भर के दरियाओं से अफजल है, और वो कौन से पहाड़ जो दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल हैं, और वो कौन सा जानवर जो सब जानवरों से अफजल है, और वो कौन से महीने हैं जो सब महीनों से अफजल है, और वो कौन सी रातें हैं जो सब रातों से अफजल है, और वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियाँ हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं, और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, और 2 फूल धूप में हैं और 3 फूल छाए में हैं।
اور وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو نہ اس پر حج فرض ہو۔ اور کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے اور غیر رسول کتنے۔ اور وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ اور نکیر کیا ہے اور کنتیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد العبد کیا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے اور گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے، اور بیل کیا کہتا ہے اور گھوڑا کیا کہتا ہے، اور اونٹ کیا کہتا ہے اور مور کیا کہتا ہے اور بلبل کیا کہتا ہے۔ اور وہ قوم بتاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو، نہ انسان ہو نہ جن نہ فرشتے۔ اور یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں، آپ انہی کے جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان تمام سوالوں کے جواب دے دوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ تو ان باتوں کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال کی ایک ایسا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ دن اور رات ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہے، اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بنی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتے پر 10 روزے فرض ہے جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو جنت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی تھی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے دین کو لاسی بتلانے میں سچا ہے، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور تم نے جو سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب میں یہ ہے کہ میرے کان میں میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور الزاریاتی ذروا وہ 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، شمالی اور جنوبی، اور الحاملاتی وکرا بادل ہے، اور الزاریاتی یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسماتی امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کو رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے نہ مادر شکم سے پیدا ہوئے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ذبح ہونے والا دمبا ہے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم اور حوا ہے، اور پہلا ناحق خون جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے خرید لیا ہو وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے، وہ ام البشر حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ باقی رہا افضل دریا تو وہ دریائے سیہون، جیجون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل ہے، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور سب راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر کی ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں اور ٹہنیوں کے 30 پتے اور 30 پتوں کے 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 دھوپ میں اور 3 چھائے میں ہیں۔ وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے اور باقی 3 اندھیرے میں۔
اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو لیکن اس نے حج کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے رسولوں کی تعداد پوچھی، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہے اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ 4 چیزیں آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قنطیر کہتے ہیں، اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد العبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی افرینت سے پہلے کی مخلوقات کو تم میں ورم کہا جاتا ہے۔ اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعنت اللہ علی شعر، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی جن پر وحی آئی ہو حالانکہ وہ نہ انسان ہو، نہ فرشتے، نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے سب سے بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ کہ آسمانوں کی کنجی اور جنت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری خاموش ہوا تو سب پادری اسے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر جواب دیے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہاں پر موجود ہر شخص نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار توڑ ڈالے۔ پھر آپ کے باطن سے ندا آئی کہ اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار اس لیے باندھا تھا تاکہ ان کے 500 زنار تڑوا سکے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈسکور سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔